ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج 24 رمضان المبارک ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جہیز کا اسلامی تصور۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہیز عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اسباب یا سامان، اور اصطلاح کے اندر جہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو لڑکی کے والدین کی طرف سے رخصتی کے وقت لڑکی کو دیا جاتا ہے، اس سامان کو عرف میں جہیز کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح جہیز کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے والدین پریشان بھی ہیں۔ کئی متوسط اور غریب گھرانوں کے جو خاندان ہیں ان کی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ کئی علاقوں کے اندر یا کئی خاندانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور باقاعدہ مطالبہ کر کے جہیز کے اندر مخصوص چیزیں جو ہیں وہ لی جاتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، یعنی ان 4 میں سے کوئی ایک بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ فرمایا یا تو اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کے دین یعنی اس کی دینداری کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا جب بھی تم نکاح کرو تو مال کی وجہ سے نہ کرو، حسب و نسب کی وجہ سے نہ کرو، حسن و جمال کی وجہ سے بھی نہ کرو، بلکہ جب بھی نکاح کرو تو دینداری کی وجہ سے کرو، دین کو ترجیح دو، مذہبی گھرانہ دیکھو اور دیندار لوگ جو ہیں ان کو ترجیح دو اور ان میں اپنے بچوں کا نکاح کرو۔ ایک اور روایت کے اندر اس حدیث پاک کی وضاحت کے طور پر سمجھ لیں کہ جو بندہ ان چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس بندے نے کسی عورت کے ساتھ عزت کی وجہ سے نکاح کیا کہ ان کی معاشرے میں بڑی عزت ہے، ان کے بڑے ٹھاٹھ ہیں، تو میں جب ان سے نکاح کروں گا تو میری بھی بڑی عزت بن جائے گی، میرا بھی معاشرے کے اندر ایک مقام بن جائے گا، تو میری بھی ٹھاٹھ باٹھ ہوگی۔ فرمایا جو بندہ اس وجہ سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاشرے میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اس نے اس کے ذریعے سے، عورت کے ذریعے سے عزت چاہی، مقام چاہا، مرتبہ چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے مال کی خاطر کسی عورت سے نکاح کیا کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کی دولت بہت زیادہ ہے، یہ امیر گھرانے کی عورت ہے،
تو میں اگر اس سے نکاح کروں گا تو اس سے میرے بزنس کو بڑا فائدہ ہوگا، اس سے مجھے مالی لحاظ سے بڑا فائدہ ہوگا، یا ان کے ذریعے مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے گا، یا کسی بھی طریقے سے مال کی ہوس کی وجہ سے فرمایا جب نکاح کیا جاتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جس نے حسب و نسب کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا کہ ان کا خاندان بڑا عالی شان ہے، ان کا حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہے، اس وجہ سے اگر کسی نے نکاح کیا کسی کے ساتھ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حقارت میں اضافہ فرما دیتا ہے، لوگ اسے حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جس نے نکاح کیا نظر نیچی رکھنے کے لیے، جس نے نکاح کیا پارسائی کی حفاظت کے لیے، یا جس نے نکاح کیا صلہ رحمی کرنے کے لیے، یعنی اس نے نکاح کیا کہ نکاح کے بعد میں اپنی نظر نیچی رکھ سکوں گا، کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، یا نکاح کیا کہ میں اپنی پارسائی کی حفاظت کروں گا، اپنی عزت کی حفاظت کروں گا، یا اس نے نکاح کیا کہ میں صلہ رحمی کروں گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ مرد میں عورت کے لیے برکت رکھ دی جاتی ہے اور عورت میں مرد کے لیے برکت رکھ دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس نکاح کی بنیاد رکھی جائے مال و دولت پر کہ ان سے جہیز بہت زیادہ ملے گا، یا ان سے جہیز کے اندر گاڑی ملے گی، کوئی جانور ملیں گے، یا دیگر کئی چیزیں ملیں گی جہیز میں، یا کوئی مال و دولت ملے گا نقدی کی صورت میں ملے گا، یا کسی سامان کی صورت میں ملے گا، تو فرمایا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو جہیز ہے اس کے بارے میں جو شرعی ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جہیز اگر والدین اپنی بچی کو اپنی خوشی کے ساتھ دیتے ہیں اور اس جہیز کے دینے میں کوئی نجائز تکلفات نہیں اٹھاتے کہ بلا ضرورت قرض نہیں لیتے یا سودی قرض نہیں لیتے یا جہیز دینے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جائز طریقے کے ساتھ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اگر اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر جہیز دینے کے لیے وہ بلا ضرورت قرض مانگتے ہیں، جہیز دینے کے لیے بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا کہ ہمیں جہیز میں فلاں چیز لے کر دیں، فلاں چیز فلاں کمپنی کی ہونی چاہیے، فلاں کوالٹی کی ہونی چاہیے، اس طرح کا مطالبہ کرنا، اس کو علماء کرام نے رشوت قرار دیا ہے کہ یہ رشوت ہے۔ اور رشوت کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ پھر اسی طرح عورت کی وفات کے بعد یا طلاق کے بعد جہیز کے سامان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جب کسی عورت کو جہیز دیا جاتا ہے نکاح کے کچھ عرصے بعد یا جب بھی اگر طلاق ہو جائے تو وہ سامان کیونکہ اس عورت کی ملکیت ہے وہ اس کو واپس دیا جائے گا، اور اگر اس عورت کی وفات ہو جاتی ہے شوہر کے گھر میں، طلاق نہیں ہوئی وفات ہوئی ہے، تو اس صورت میں جو جہیز کا سامان ہے وہ عورت کے والدین کو نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ اس کا ترکہ بنے گا، اس کی وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص جو تھوڑے جگیردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان خاندانوں کے اندر یہ مسئلہ ذرا رائج ہوتا ہے کہ والد کی وفات کے بعد وہ جن بہنوں کی بائی شادیاں کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان بہنوں کو جو جہیز وغیرہ دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، شادی کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں، لیکن بعد میں والد کی وراثت میں سے ان کو حصہ نہیں دیتے، اور اگر وہ مانگیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کے اندر جو اخراجات کیے تھے
یا تمہیں جو جہیز کا سامان دیا تھا یہ والد کی وراثت میں سے تمہارا حصہ تھا، لہٰذا تمہیں مل گیا، اب اس کے علاوہ تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تو جہیز دیتے وقت، شادی کرتے وقت یہ ساری چیز ڈسکس ہو جاتی ہے، اس کو اس وقت کلیئر کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارا جو وراثت میں سے حصہ دینا ہے وہ یہ تمہیں دے رہے ہیں، جہیز کے طور پر دے رہے ہیں یا مال کے طور پر دے رہے ہیں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ اس وقت کچھ بھی بتایا نہیں جاتا، جہیز دیا جاتا ہے، عام روٹین کے مطابق شادی کر دی جاتی ہے، بعد میں اگر وہ بیچاری مطالبہ کرے تو اس کو اس طرح کے جواب سنائے جاتے ہیں جو کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز کو دلیل بنا کر اور مختلف قسم کے جہیز کے بہانے تلاش کرتے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو جہیز تھا وہ کیسے بنا، کس نے بنایا اور کس انداز سے دیا گیا، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طلب کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، مالی حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، جنگی لباس جو ہوتا ہے، اور تیسرا میرے پاس ایک اونٹ ہے جس سے میں پانی وغیرہ لاد کر گھر والوں کے لیے لے کے آتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلوار تم اپنے پاس رکھو، اس سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، اونٹ بھی پاس رکھو کہ یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے کام آتا ہے، اور اپنی زرہ جو ہے اس کو بیچ کر اس کے پیسے لے کر آؤ، اس کے عوض میں تمہارا نکاح جو ہے وہ حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ کرتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ زرہ لے کر بازار کی طرف جاتے ہیں، راستے میں آپ کے جو سانڈو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، زرہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ یوں حضرت سیدہ کائنات کا رشتہ مجھے ملا ہے تو میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں تاکہ شادی کے اخراجات جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے وہ زرہ خریدتے ہیں، ایک روایت کے مطابق 500 درہم میں خریدی تھی اور ایک روایت کے مطابق 480 درہم میں خریدی تھی۔ جب درہم حضرت علی کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں اور زرہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو حضرت عثمان پوچھتے ہیں کہ علی کیا زرہ اب یہ میری ہو گئی؟ تو فرمایا کیوں نہیں، یہ اب آپ کی، آپ نے خرید لی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میں آپ کو ہبہ یعنی تحفہ دیتا ہوں، یعنی 500 درہم بھی دیے اور ساتھ وہ زرہ جو ہے وہ بھی واپس تحفے کے طور پر دے دی۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو بتایا کہ یوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے زرہ خریدی تھی، مجھے اس کے پیسے دیے ہیں اور ساتھ زرہ بھی تحفے میں دے دیا، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد 63 درہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کونین نے عطا کیے اور فرمایا کہ بازار جاؤ اور ان 63 درہموں سے کچھ گھریلو چیزیں، سامان، اشیاء جو ہیں وہ خرید کر لاؤ، اور ساتھ حضرت سلیمان فارسی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سامان اٹھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار جا کر خریداری کی، اس میں ایک روئی سے بھرا ہوا بستر تھا، ایک تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ بھری ہوئی تھی، کھجور کے پتے جو ہوتے ہیں، 2 چکیاں تھیں، ایک ٹوکری تھی، تو اس طرح کے کچھ گھریلو برتن جو تھے وہ تھے، اور ایک چادر تھی اس کے اندر۔ تو یہ سامان خرید کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ حضرت سیدہ کائنات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز دیا ہے وہ حضرت علی کے پیسوں سے دیا ہے، یعنی ان کے شوہر کے پیسوں سے وہ گھر کا سامان خرید کر بطور جہیز حضرت سیدہ کائنات کو دیا ہے۔ تو یہ اسلامی اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے، جبکہ اگرچہ جہیز والدین خوشی کے ساتھ دیں تو وہ جائز ہے، کیونکہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہوتے ہیں، اسی کو مالک بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطالبہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر بالفرض سسرال والے پوچھتے بھی ہیں کہ بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہ لے کر دیتے ہیں، تو آپ بالکل صاف انکار کریں کہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لہٰذا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔
اب اگر وہ اپنی بیٹی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا وللمؤمنین والمؤمنات، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔